الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے کہ قرآن یا اس سے پہلے کی جو کتابیں اللہ نے نازل کیں ان کو یا انبیاؤں کو جھٹلایا، ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ وہی ٹاپک ہے جو پچھلی کلاس میں تھا، ہمارا کنٹینیو چل رہا ہے، سورہ صاد ہماری چل رہی ہے، اور ہم نے قرآن کی فضیلت اور نصیحت کے بارے میں پڑھا تھا۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا کتابوں کا، انبیاؤں کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ہلاک کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگائے گئے کہ یہ جادوگر ہیں، یہ دیوانے ہیں، یہ شاعر ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے سب جو ہے نا دلائل کے ساتھ کلیئر کر دیا، اس سے پہلے والی صورت میں بھی، سورہ صافات میں بھی، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلایا اور کہا چلو بھائی چلو چھوڑو، یہ تو ایسی پرانے لوگوں کی باتیں ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق۔ اب اللہ فرما رہے ہیں نہیں ہم نے سنی یہ بات پچھلے دین میں، نہیں ہے یہ مگر گڑھی ہوئی بات۔ یعنی اللہ قرآن میں ان کی بات کو نازل کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو نبی آیا ہے، یہ جو رسول آئے ہیں، یہ صرف گڑھی گڑائی باتیں بول رہے ہیں، ایسی کوئی بات ہم نے اپنے باپ داداؤں سے نہیں سنی۔ دیکھو مشرکین مکہ کیا اعتراض کرتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پر نہیں پایا، اور اللہ تعالیٰ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں۔ آج بھی لوگوں کو اگر کوئی حق بات پہنچاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو نہیں دیکھا یہ کرتے ہوئے، یا اپنے باپ دادا کو دیکھا کہ وہ شروع سے کر رہے ہیں۔ بھائی ضروری تھوڑی ہے کہ وہ صحیح ہوں۔ قرآن نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن میں ہے اس کو ماننا ہے، بس اس کے علاوہ سب چھوڑ دینا ہے۔ مشرکین مکہ کا یہی اعتراض تھا، اور آج کے مسلمان کا بھی یہی اعتراض ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ سب گھڑانت ہے۔ گھڑانت کیا؟ گھڑی ہوئی باتیں جو یہ نبی بتا رہے ہیں، ایسا کچھ بھی ہم نے نہیں سنا۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کیا نازل کی گئی ہے اسی پر نصیحت ہمارے دین میں سے؟ بلکہ وہ تو شک میں ہے میری نصیحت سے، بلکہ ابھی تک نہیں چکھا انہوں نے میرا عذاب۔ اس آیت میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، ارشاد۔ ایک ان کی بات کو پہلے اتارا اور پھر ایک اپنی بات کی اللہ نے۔ انہوں نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ کا، کیا اللہ تعالیٰ کو یہی بندہ ملا ہے، یہی، آسان الفاظ میں بتاؤں، یہی چرواہا ملا ہے، یہی بکریاں چرانے والا ملا ہے جس کو نبی بنا کے بھیج دیا، اور کوئی نہیں ملا؟ اعتراض کرتے تھے نا کہ آپ اگر نبی ہوتے تو ایسے میں سے ہوتے کہ جو مالدار لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، بادشاہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہے، یہ آگے آئے گا، چلو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی کہ نہیں، بلکہ وہ تو شک میں ہیں میری نصیحت سے، بلکہ ابھی تک انہوں نے چکھا ہی نہیں میرا عذاب۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور اصل میں انہوں نے عذاب نہیں چکھا جو پچھلی قومیں چکھ چکی ہیں نافرمانی کا عذاب۔ مشرکین مکہ نے نہیں چکھا، اسی لیے تو وہ اعتراضات اٹھاتے تھے۔ اب آؤ اس بات کی طرف، وہ تفصیلاً اس آیت میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کیا ان کے پاس خزانے ہیں آپ کے رب کی رحمت کے جو نہایت غالب اور بہت دینے والا ہے؟ یہ اعتراض تھا کہ اگر
یہ نبی ہوتے تو ان کے پاس یقیناً خزانے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا اصول ہے، حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ جس کو جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے وہ نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دیں، نہیں دیا بیٹا، جو ہوئے وہ انتقال کر گئے بالکل چھوٹی عمر میں ہی۔ حکمت ہے اللہ کی، جس نبی کو جو چاہا اللہ نے دیا، جس نبی کو جو چاہا وہ نہیں دیا۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کیا رب کے خزانے اس کے پاس؟ رب کے خزانے تو اللہ کے اختیار میں، وہ جس کو چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ یا ان کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، تو چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں رسیوں کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ان لوگوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ بادشاہی جس کو ملنی چاہیے یا کس کو نہیں ملنی چاہیے؟ اگر ان کے پاس اختیار ہے تو ان سے بولو آسمان تک چڑھ کے دکھائیں رسی کے ذریعے سے۔ اور یہ رسی کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ایسی سیڑھی بھی بنا دیتے جو یہ آسمانوں پہ چڑھتے تو وہ چڑھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوتے یہ تو جادو ہے، وہ چڑھتے ہوئے کہہ رہے ہوتے یہ تو جادو ہے، گویا کہ ایمان نہ لانے والی بات۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ ایک لشکر ہے چھوٹا جو وہاں شکست خورد ہوگا لشکروں میں سے، یعنی یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جیسے پہلے کے لشکروں کو شکست ہوئی، ہار گئے، نیست و نابود ہو گئے، یہ بھی نیست و نابود ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ مشرکین مکہ یا جو بھی قرآن کو جھٹلاتے ہیں سب کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے راستے میں، اللہ کے کام میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، بڑے بڑے گزر گئے۔ اللہ اس کی ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور قوم عاد نے اور فرعون نے، میخوں والوں نے۔ قوم عاد کا انجام کیا ہوا، قوم نوح کا انجام کیا ہوا، اور فرعون جو میخوں والا تھا۔ میخوں والا کیوں کہتے ہیں؟ میخوں کا مطلب ہوتا ہے کیلے، کیلوں والا کیوں کہتے ہیں فرعون کو؟ کہ وہ کیلے لے کے اپنے ساتھ چلتا تھا، کسی کو عذاب دینا ہوتا تھا تو وہ تختے پہ لٹکاتا تھا اور اس کے ہاتھ پیر میں کیلے ٹھوک دیتا تھا۔ حضرت آسیہ کو کیسے فرعون، اب چہیتی بیوی تھی فرعون کی، کیسے عذاب دیا تھا جب ایمان لے آئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر؟ ٹانگ دیا تو ان کو ہاتھوں میں کیلے ٹھوک دی تھی، تو انہوں نے دعا کی تھی اس وقت، اللہ نے ان کو نجات دی اور ان کی دعا پوری اٹھا کے قرآن میں اللہ نے نازل کر دی کہ مجھے اپنے پاس سے ایک گھر عطا کر، اپنے پاس۔ تو ان قوموں کا انجام کیا ہوا؟ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور قوم سمود، قوم لوط اور بن والوں نے بھی، یہ لشکر ہیں، یعنی قوم سمود کا کیا انجام ہوا، قوم لوط کا کیا انجام ہوا، پھٹک دیے گئے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اب اس پہ نہیں جا رہا میں کہ کس پہ کیا عذاب آیا تھا۔ اور بن والے کون تھے؟ ایکا، قوم ایکا کی طرف کون سے نبی بھیجے گئے تھے؟ شعیب علیہ السلام۔ ایکا ایک درخت کا نام تھا، یہ درخت کی پوجا کرتے تھے، میں نے تفصیلاً بتایا تھا ایکا کے بارے میں، اور مدین کے قریب رہنے والے لوگ ایکا کے کہلاتے ہیں۔ بہت سے مفسرین کہتے ہیں اہل مدین اور اہل ایکا، اصحاب الایکا، اصحاب مدین، یہ ایک ہی قوم تھی، مفسرین کی رائے، اور ان کی طرف شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ یہ لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ وہ بھی لشکر شکست کھا گئے اللہ کے آگے، اور نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی مگر اس نے جھٹلایا رسولوں کو تو ثابت ہو گیا اس پر میرا عذاب۔ اللہ نے فرمایا کہ جس قوم نے بھی رسول کو جھٹلایا اس پر میرا عذاب
ثابت ہو گیا۔ اچھا دیکھو، رسول کو جھٹلانا جو ہے نا وہ دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایک ڈائریکٹ اور ایک انڈائریکٹ۔ ان لوگوں نے ڈائریکٹ جھٹلایا تھا، ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ جھٹلانا۔ انڈائریکٹ جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو مانتے ہیں کہ رسول ہیں، یہ تو مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن جو انہوں نے کہا وہ نہیں مانتے۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں بھیجا کہ جو انہوں نے کہا وہ مانو، اس پہ عمل کرو، وہ نہیں مانتے۔ تو یہ بھی سوچو کہیں ہم اس راستے پہ تو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ دیکھو نا، کوئی شخص کہے کہ میں قرآن پر ایمان لاتا ہوں، لیکن ایک بھی بات پہ وہ عمل نہ کرے، ایک بھی بات پہ۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ آمنو و عاملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، عمل صالح ضروری ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، جو اللہ نے فرمایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، وہ ضروری ہے۔ ہمیں اپنا دین جو لینا ہے وہ قرآن اور حدیث سے لینا ہے۔ ہمیں اپنا دین جو ہے نا کہیں اور سے نہیں لینا۔ ان لوگوں کو انجام دیکھ لو جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا ہمارے ماں باپ یہ باتیں کرتے ہیں، یہ تو آپ کو نئی بات بتا رہے ہیں۔ یہ نئی بات نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ہندو ایک لڑکا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی تو علم نہیں ہوتا، تو کیا وہ ہندو لڑکا بچ جائے گا قیامت والے دن؟ نہیں، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں تحقیق کری۔ تو ہر مسلمان سے پوچھا جائے گا کہ جو عمل کرتے تھے اس پہ دلیل لاؤ۔ ہر عمل کی دلیل پوچھے گا اللہ تعالیٰ، دلیل کے لیے صرف دو چیزیں مانگے گا، یا میری کتاب میں سے دکھاؤ یا میرے رسول کا عمل دکھاؤ، بس۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں مانگے گا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پورے قرآن میں یہ جملہ بار بار اللہ نے کہا ہے، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا یہ کام کرتے تھے، یہ وظیفہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے، یہ وہ کرتے تھے، یہ کھانے پہ پڑھ کے دم کرتے تھے، یہ بچوں کے ساتھ کرتے تھے، دم کرتے تھے، ان سب کی دلیلیں لاؤ کہ میرے نبی نے کیسے کیا ہے، ایسا کیا ہے، نہیں کیا، ریجیکٹڈ ہے، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، اور بلکہ گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر وہ نیا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں پورا کہ پورا دین اللہ اور رسول سے لینا ہے، صحیح حدیث سے لینا ہے، ویریفائی کرنا ہے، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے۔ یہ کوئی جوتا چپل نہیں ہے یا کپڑے نہیں ہے کہ مارکیٹ سے اگر لے کر آ جائے خراب آ جائے، کوئی بات نہیں یار، 200 روپے کا تھا، 500 روپے کا تھا، کوئی بات نہیں، دکان والا بند کر کے بھاگ گیا، ہم دوسری جگہ سے لے لیں گے۔ نہیں، یہ دین کا معاملہ ہے۔ زندگی میں ایک دفعہ آنکھ بند ہو گئی، نو چانس، ختم، اب صرف حساب ہے۔ اب وہ چانس ہے ہی نہیں، قیامت والے دن لوگ چیختے رہیں گے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، ہم اب ایسا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریجیکٹڈ ہے ان کی وہ بات، یہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا، کتنے لوگ کہیں گے، لیکن اللہ فرما دے گا یہ چیز اللہ نے ختم۔ حالانکہ اللہ کا اختیار ہے اس چیز پہ، پتہ ہے تمہیں کہ اللہ قیامت قائم کر کے آخرت میں دوبارہ دنیا بنا کے بھیج سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے، لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ اللہ نہیں کرے گا ایسا۔ دنیا میں ایک دفعہ بھیجا ہے، جو عمل کرنا ہے کر لو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمارے گھروں میں رزق میں، علم میں اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہم میں جو بھی بیمار ہیں، ہماری اولادیں، ہماری بیویاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں یا گروپ ممبران جو بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بیماریوں کو دور فرما دے، سب کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ہمارے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ سنوار دے اور اس میں برکتیں، خیر و بھلائیاں عطا کر دے۔ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے والوں میں اللہ شامل فرما دے، ہمیں مسجد آباد کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں صرف اپنا محتاج رکھنا، ہم لوگوں کی محتاجگی سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے ایک بہت ہی اچھے بھائی ہیں، دوست ہیں، سعد ان کا نام ہے، اور ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ میں نے پہلے بھی دعا کا کہا تھا، ان کی حالت ابھی بھی ویسے ہی ہے، وینٹیلیٹر پہ ہیں وہ لگاتار 10 دن سے، اور ان کو ہوش نہیں آیا ہے۔
ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا کر دے، ان کا سایہ ان کے بچوں پہ سلامت رکھے، اور ان کو اور ان کی بیوی کو ان کے بچوں کی تمام خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے بہتری خیر و بھلائی کے ساتھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ولم اکن بدعائک رب شقیا رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔